वालेकुम दोस्तों, حکیم ہیلتھ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہر طرف جہاں بھی دیکھیں، جس بھی چینل پہ جائیں، جہاں بھی بازار میں جائیں یا ٹی وی آن کر لیں تو ایک ہی شور مچا ہوا ہے کہ مردانہ ٹائمنگ کا مسئلہ، مردانہ ٹائمنگ کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، مردانہ ٹائمنگ کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ سوال کے بیٹھ گیا کہ شاید مجھے بھی یہ مسئلہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مردانہ ٹائمنگ کی سٹیجز کیا ہیں، اور مردانہ ٹائمنگ کی کس مرد کو ضرورت ہے بڑھانے کی، کس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی بندہ مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کی طرف جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ مردانہ ٹائمنگ کی 3 مین سٹیجز ہوتی ہیں۔ ان 3 سٹیجز میں جو ہے مردانہ ٹائمنگ برقرار رہتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ ان میں پہلی سٹیج کیا ہے کہ جمع یعنی مشابرت کی حالت میں منی کا جلدی اخراج نہ ہونا۔ اس کو ہم طب کی زبان میں امساک کہتے ہیں۔ یعنی بندہ جب سیکس کر رہا ہے، مشابرت کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے تو اس کی منی کا جو ہے وہ ایک جو قدرتی ٹائم ہے، اس قدرتی ٹائم سے پہلے اس کا اخراج نہ ہونا، اس کو طب کی زبان میں امساک کہتے ہیں۔ قوت امساک منی جو ہے وہ یعنی منی کا اخراج کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ ہر شخص کے مزاج کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق قوت امساک جو ہے صحت مند مرد میں 3 سے لے کے 8 منٹ تک ہو سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق جو قوت امساک ہے وہ 3 سے لے کر 15 منٹ کے تک ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو قوت امساک ہے یہ نیچرل 3 سے 15 منٹ تک ہے۔ اس قوت امساک کو ادویات کی مدد سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر قوت امساک جو ہے وہ کم ہو جائے، یعنی اگر کسی مرد کا منی کا اخراج آدھے منٹ یا 1 منٹ سے پہلے ہو جائے تو اس کا شمار جو ہے وہ صورت انزال میں ہوتا ہے۔ یہ امساک کے بعد مردانہ ٹائمنگ کی دوسری سٹیج ہے۔ اب صورت انزال کس کو کہا جاتا ہے؟ صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کا جلدی چھوٹ جانا، ٹھیک ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے خارج، منی کا خارج ہو جانا۔ تو صورت انزال ہوا کہ جو ہے منی کا جلدی خارج ہو جانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جماع کرتے وقت، مشابرت کرتے وقت جب مرد اپنا عضو اندر داخل کرنے لگتا ہے یا اندر داخل کرتا ہی ہے تو وہ اس کی جو ہے منی وہ خارج ہو جاتی ہے، تو وہ صورت انزال میں آ جاتا ہے۔ اگر صورت انزال کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ تیسری سٹیج میں داخل ہو جاتی ہے۔ تیسری سٹیج اب کیا ہوتی ہے کہ ذہن کے اندر گندے خیالات کا آنا، کسی تصویر کو دیکھنا، گندی سوچ کا پیدا ہو جانا، یا کوئی رومانس کرتے یا چھیڑ چھاڑ کرتے وقت جو ہے منی کا خارج ہو جانا۔ تو یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر کوئی خیال آیا تو وہ فوراً جو ہے وہ اس کی منی خارج ہوگی۔ یا جو بندہ جو ہے وہ کوئی گندی مووی دیکھ رہا ہے یا اس نے کوئی کسنگ سین دیکھا، جیسے ہی وہ دیکھتا گیا تو وہ جو اس کی منی خارج ہوگی۔ تو یہ تیسری اور آخری سٹیج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذکاوت حس۔ ذکاوت حس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خارج ہونے میں جو ہے وہ اس کو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، وہ نصف منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے پہلے وہ خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ منی کی جو ہے وہ 3 مین سٹیجز ہوتی ہیں جو مردانہ ٹائمنگ کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف ایک ہی چیز پہ زور دیا ہوا ہے کہ ٹائمنگ بڑھاؤ، ٹائمنگ بڑھاؤ۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اب کس سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب جب ہمیں سٹیج کا نہیں پتا، اگر ہماری سٹیج ہے جس ذکاوت حس کی، تو ہم جو ہے وہ امساک کی میڈیسن کھا رہے ہیں، یعنی ہم امساک کے مطابق اپنی ٹائمنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ میڈیسن تو ہمیں کبھی بھی اثر نہیں کرے گی۔ وہ پہلے ہمیں جو ہے ذکاوت حس کا علاج کرنا پڑے گا، پھر ہمیں صورت انزال کا علاج کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم امساک پہ مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے میڈیسن کھائیں گے۔ یا ہماری جو سچویشن ہے اس وقت صورت انزال کی ہے، ہم میڈیسن جو ہے وہ کھا رہے ہیں جی امساک کی، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے پھر
ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ میڈیسن کھانے کا، ہمارے پیسے تباہ ہوں گے۔ یا اس کے لیے پھر دو ہی چیزیں آتی ہیں، یا تو کوئی نسخہ اس طرح کا ہو کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ان تینوں چیزوں کو آٹومیٹک ٹھیک کرے، تو یا پھر ہم ہر سٹیج کی علیحدہ میڈیسن کھائیں۔ اب اس کی وجوہات کیا بنتی ہے؟ سب سے بڑی اور سب سے جاندار وجوہات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے گردے جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کی منی کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، تو پتلے ہونے کی وجہ سے اس کا اخراج جلدی آتا ہے۔ یا ایک اور سٹیج ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ منی زیادہ مقدار میں پیدا ہونا۔ آپ کا جسم، آپ کی قوت میں جو ہے آپ کا جو خون ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو وہ منی بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ جب منی زیادہ مقدار میں پیدا ہوگی تو ظاہری بات ہے جو منی کی تھیلی ہے جب وہ فل ہو جائے گی، اضافی تو اس نے خارج ہی کرنی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ عضو کی حس بڑھ جانا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ذہن کے اندر خیالات سوچ کر ہم عضو کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ اس کی حس بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا منی کی حدت یعنی منی کی گرمی بڑھ جاتی ہے، منی کی اضافیت بڑھ جاتی ہے۔ یا غیر فطرتی طریقے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مثلا دست جلد کرتے ہیں ہم، یا مشت زنی جس کو مٹ مارنا کرتے ہیں، اگلام بازی کرتے ہیں جس کو لونڈے بازی کہتے ہیں، یا کثرت مشاورت کرتے ہیں ہم۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشاورت کرتے رہتے ہیں وقفے بعد، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ ان کو مشاورت کرنے کا ان کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ مشاورت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، تو اس لیے جو ہے ان کے اندر وہ جذبات، ان کے احساسات بڑھتے جاتے ہیں۔ جذبات احساسات بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا منی کا اخراج ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا جو ایک وجہ ہے۔ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جو ہے وہ اجماع کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی منی کا اخراج جلدی ہو جاتا ہے۔ دوسری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو میں اب آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک نسخہ ان تینوں چیزوں کے لیے کافی ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے آپ کی ذکاوت حس کا علاج کرے گا، پھر صورت انزال کا علاج کرے گا، پھر امساک کے لیے آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا۔ آپ کو 3 نسخے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں، ان میں سے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تخم بنگ، ٹھیک ہے، یہ بنگ کے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ کو پنساری سے مل جائیں گے، آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے موچرس، یہ 10 گرام چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں لونگ چاہیے، ہر گھر میں تقریباً لونگ عام ہوتے ہیں، یہ بھی 10 گرام چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے جی اجوائن خراسانی، یہ ہمیں 2.5 تولہ چاہیے۔ ایک اجوائن دیسی ہوتی ہے وہ نہیں لینی، آپ نے اجوائن خراسانی لینی ہے۔ اور ایک منقہ ہمیں 2.5 تولہ چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے کہ منقے کے علاوہ سب چیزوں کو جو آپ نے علیحدہ پیس کر مکس کر لینا ہے، پھر بعد میں ان میں منقہ ڈال کر منقے کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیتا ہے، اور منقے کی مدد سے جو ہے یہ لیسدار ہو جائے گی، اور اس کے آپ نے چنے کے برابر آپ نے دانے بنا لینے ہیں۔ اب اس کا استعمال کیا کرنا ہے کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک جو ہے وہ گولی، چنے کی گولی استعمال کر لینی ہے۔ اسی طرح رات کے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد جو ہے ایک گولی آپ نے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لینی ہے۔ کوشش کریں کہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، گندے خیالات سے پرہیز کریں، تلی چیزوں سے پرہیز کریں، تو آپ بہت جلدی انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور آپ کی ٹائمنگ اتنی برقرار ہو جائے گی کہ آپ کو کسی ویگرا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غلط اور میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کو اتنا پاورفل کر دے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان۔